اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 23 شعبان جمعرات کا مبارک دن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ شعبان کی یہ آخری جمعرات ہو، تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی آخری جمعرات یعنی کہ 23 شعبان کے دن کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، جن میں سے 5 بہت بڑے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ دوستو، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے گھر کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اور آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ دوستو، قرض کے متعلق ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ یہ شخص کسی کا مقروض تو نہیں؟ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مقروض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہیں موجود حاضرین میں سے کسی نے اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھائی، تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یہ قرض اتنی بری چیز ہے جس کو ادا کرنے کے بعد ہی آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو جو مقروض لوگ ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ ان کے قرض کا ضرور بندوبست ہو جائے گا۔ اس کا چوتھا بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کا 5واں اور بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سے بڑی حاجت اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 5 بہت بڑے فائدے جو اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن ان 5 فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے، یعنی کہ 23 شعبان کا دن ہے اور شعبان کی یہ آخری جمعرات ہے۔ بالفرض اگر آپ اس جمعرات کو یہ وظیفہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں، تو پھر آپ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں
اس وقت پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جب آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو آپ نے کم از کم 33 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 33 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کے لیے دعا مانگے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگے۔ یعنی کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ دوستو، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو کچھ مانگنے کے لیے میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں تیرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے۔ تو دوستو، جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، یہ شعبان کی آخری جمعرات ہے، اس جمعرات کو ضائع مت کریں۔ اس جمعرات اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک آج 23 شعبان جمعرات کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔